اور بہترین نشو و نما کے مشورے دیتے ہیں۔ ہم ہر ہفتے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک خاص بیماری کے بارے میں بتائیں۔ آج جس بیماری کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ذیابیطس کی طرح ایک موذی اور مہلک مرض ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ اندر ہی اندر جسم کو متاثر کرتی ہے۔ اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں۔ آپ نے صحیح پہچانا، ہم آج فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بات کریں گے۔ امریکہ میں 74 ملین لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، اور جو لوگ ایشیا سے امریکہ میں مائیگریٹ کرتے ہیں ان کو بھی اس بیماری کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 10% لوگوں کو، اگر وہ 10 سال سے زیادہ امریکہ میں مقیم رہتے ہیں، بلڈ پریشر کی بیماری ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر ایکچولی وہ فورس ہے جو خون کی جو شریانیں ہوتی ہیں ان کی دیواروں پہ ناپا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر 2 طرح سے ناپا جاتا ہے، ایک اوپر کا بلڈ پریشر ہوتا ہے اور ایک نیچے کا بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ ہم اپنی طبی زبان میں اوپر کے بلڈ پریشر کو سسٹولک بلڈ پریشر اور نیچے کے بلڈ پریشر کو ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ نارمل بلڈ پریشر 120/80 ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر کا 120 ہونا چاہیے اور نیچے کا 80 ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو جب بیماری کی شروعات شروع ہوتی ہیں تو اس وقت بلڈ پریشر 140 اور 90 کے قریب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بیماری ہو جاتی ہے اس کے بھی 2 اسٹیجز ہیں، ایک اسٹیج 1 اور ایک اسٹیج 2۔ اسٹیج 1 اس وقت تک رہتا ہے جب تک 140/90 سے لے کے 160/100 تک بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور اسٹیج 2 بہت سیویئر بلڈ پریشر ہے، یعنی یہ خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے، اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بلڈ پریشر 160/100 سے اوپر ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کی جو وجوہات ہیں وہ زیادہ تر موروثی یا خاندانی ہوتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو بلڈ پریشر بغیر کسی وجہ کے بھی ہو جاتا ہے۔ 55 سال کے بعد 90% لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے، اور اس کا پتہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک نہیں کرواتے۔ 55 سال کی عمر کے بعد بلڈ پریشر ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو خون کی رگیں ہوتی ہیں ان کی الاسٹیسٹی یا کھچاؤ کا عمل خراب ہو جاتا ہے، اور رگیں جو ہے سخت یا اسٹف ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے 55 سال کی عمر کے بعد بلڈ پریشر کی بیماری بہت زیادہ عام ہے۔ اس بیماری کو سائلنٹ کلر اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بغیر کسی علامات کے جسم کے اندر آ جاتی ہے اور مریض کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جب مریض کو یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے بلڈ پریشر، تو پھر جو اس کی عام علامات ہیں وہ چکر کا آنا، سر میں درد، اور کبھی کبھی اگر بہت سیویئر ہو جائے تو لوگ بے ہوش ہو کے گر بھی جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ متلی، یہ اس کی علامات ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کو کوئی بھی علامات نہیں ہوتی، اور زیادہ تر مریضوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹر نے بتاتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس بیماری کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے اپنی اسٹوڈیو میں 2 مہمان بلائے ہیں، تو آئیے ہم ان مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ ان کو پہلے ہم خوش آمدید کہیں گے اور پھر اس بیماری کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان سعید صدیقی ہیں، جو کہ ایک نان انویزیو کارڈیولوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر سعید صدیقی کوئنس اور لانگ آئلینڈ کے علاقے میں کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں۔ ان کی دھیمی طبیعت اور ان کا مریضوں پہ خاص توجہ بہت سے لوگوں کو ان کی طرف کھینچتی ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ دل کے کمزور ہونے کے لیے ایسا ہی دل کا ڈاکٹر چاہیے جو درد دل کی صحیح دوا کر سکے۔ تو آئیے ہم ڈاکٹر سعید صدیقی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ دوسری مہمان انتخاب زہرا صاحبہ ہیں، اور انتخاب زہرا صاحبہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مریضوں کی نمائندہ بن کر آئی ہیں۔ ویسے ان کا تعلق میڈیا اور ایجوکیشن سے رہا ہے، اور یہ
پاکستان ٹی وی میں اور پاکستان ریڈیو میں بہت سے پروگرام کرتی رہی ہیں. کسی کو اگر بزم طلبہ یاد ہو تو یہ خوشبت شجاعت کے ساتھ اس پروگرام کی ماڈریٹر بھی رہی ہیں. اس کے بعد یہ ایجوکیشن سے منسلک ہو گئیں اور یہ 2 مشہور اسکولوں کی پرنسپل بھی رہی ہیں. لیکن آج یہ ہمارے اسٹوڈیو میں مریض کے طور پر آئی ہیں اور یہ انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہمیں آپ کے اینڈ سے بھی سوالات کا پتہ چلے اور مریض کیا سوچتا ہے, اس کو کیا مسائل ہوتے ہیں. آج ہم ان کے ذریعے یہ سب پوچھیں گے. تو آئیے پھر ہم اپنے سوالات شروع کرتے ہیں. جو انتخاب زہرا صاحبہ, آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے جی. تو آپ سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ مرض کتنے سال پہلے ہوا تھا؟ تقریباً 10 سال. اچھا 10 سال ہو گیا آپ کو. اور اس مرض کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہاں, کچھ اس طرح پتہ چلا ڈاکٹر بطول صاحبہ کہ میں بیسیکلی پیشنٹ تھی ذیابطیس کی. اچھا. تو میں نارملی اپنا چیک اپ کرانے جب گئی تو ڈاکٹر کی طرف سے اطلاع ملی کہ اب آپ بلڈ پریشر کی بھی مریض ہو چکی ہیں. تو بس جب سے میں میڈیسن ڈیپینڈنٹ ہوں اور مستقل لے رہی ہوں, لیکن الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کو شوگر کا مرض ہوا تھا اور اس کے بعد آپ کو جو ہے بلڈ پریشر کا مرض ہوا. آپ کو کتنے عرصے بعد بلڈ پریشر کا مرض ہوا تھا؟ لائک شوگر کے کتنے عرصے بعد؟ فوری طور پر. فوری ہو گیا تھا, ساتھ ہی ہو گیا تھا؟ جی ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا, کیا آپ اپنی دوائیاں پابندی سے کھاتی ہیں؟ جی بالکل پابندی سے کھاتی ہوں. کیا آپ کو دوا استعمال کرنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے یا آپ کبھی دوائیوں کے مضر اثرات کے بارے میں خوفزدہ رہتی ہیں یا آپ یہ سوچتی ہیں کہ مجھے ان کے سائیڈ افیکٹس نہ ہو جائیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دوا تو بہرحال ہماری اب زندگی کے ساتھ ہے اور ایسے کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ مجھے محسوس نہیں ہوئے الحمدللہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوا تو ظاہر ہے ڈاکٹر سوچ سمجھ کے ہی اپنے پیشنٹ کو دیتا ہے. تو بہرحال مجھے اس قسم کا کوئی وہم, ڈر یا خوف مجھے نہیں ہے اور مجھے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی اس کا نہیں ہے. اچھا, آپ کو جب آپ کے ڈاکٹر نے دوا شروع کی تھی بلڈ پریشر کی, جی تو کیا آپ کو ایک دوا شروع کری تھیں یا 2 دوائیں شروع کی تھیں؟ آپ کو اس سے کوئی پرابلم لگتی تھی کہ مجھے ایک ساتھ, یا آپ کو کبھی ڈوز کے بارے میں کوئی فکر ہوئی کہ مجھے اتنی ہائی ڈوز دے دی یا مجھے صبح شام کھانا پڑ رہا ہے؟ آپ کو ایسے کوئی مطلب خوف یا ایسے کوئی کنسرن کبھی رہے اپنی دواؤں کے بارے میں؟ میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ چونکہ میرے پاس خود جو بہت سے مریض آتے ہیں تو وہ خود اس بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں 2 دوائیں دے دیں, ہمیں 3 دوائیں دے دیں, اس کی ڈوز زیادہ ہے. لیکن کیا آپ کو ان چیزوں سے کبھی کوئی پریشانی ہوئی؟ نہیں, پریشانی تو نہیں ہوئی. لیکن آپ نے جو یہ پوچھا کہ ایٹ اے ٹائم 2 دوائیں دیں مختلف قسم کی یا ایک ہی, انیشلی تو مجھے ایک ہی دوا دی تھی انہوں نے, ڈاکٹر ہمارے جو فیملی ڈاکٹر ہیں انہوں نے. اس کے بعد کچھ تھوڑا سا میرا بلڈ پریشر زیادہ ہوا تو پھر انہوں نے مارننگ میں مجھے ایک اور دوائی بلڈ پریشر یعنی کہ اب 2 قسم دے دی. اب میں 2 قسم کی دوائیں لے رہی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میرا بلڈ پریشر کانسٹنٹ ہو گیا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 40 to 80 میرا یوزولی جب بھی چیک اپ میرا ہوتا ہے یا میں خود اپنے طور پر چیک کرتی ہوں تو میرا 40 to 80 بلڈ پریشر, یعنی 140 to 80, یعنی جی 140, جی 140, جی ایگزیکٹلی یہی میرا ہوتا ہے. اور ایک اور آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ان دونوں بیماریوں کے بعد کیا آپ کے دل پر بھی ان بیماریوں کے اثرات پڑے؟ آپ نے کوئی اپنے دل کا ٹیسٹ بھی آپ سالانہ طور پہ کرواتی ہیں یا کسی ہارٹ کے اسپیشلسٹ کو دکھاتی ہیں آپ؟ جی ہاں, دکھایا تھا میں نے. لیکن الحمدللہ میرے اسٹریس ٹیسٹ ہوا میرا, اور ٹائم ٹو ٹائم میں ہارٹ کے مختلف ٹیسٹ کرواتی رہی ہوں. لیکن الحمدللہ ابھی تک مجھے ایسا کوئی شکایت ابھی نہیں ہوئی ہے مجھے. اچھا, ڈاکٹر سعید آپ سے کچھ سوالات ہیں اور آپ کے جوابات ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم ہیں, تو پلیز ذرا تسلی سے جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ سے میں یہ کروں گی کہ بلڈ پریشر کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر پھر اس میں 2 طرح کا ہوتا ہے, جیسے آپ نے بتایا, پری ہائپر ٹینشن اینڈ لیٹر آن دا سیکنڈری ہائپر ٹینشن. سو جب بلڈ پریشر آپ کا مریض ڈاکٹر کو دکھانے جائے اور 140 اور 90 کا نمبر آئے تو پہلی دفعہ اگر وہ دکھاتا ہے
تو اس کو لیبل آپ بلڈ پریشر نہیں کریں انٹل اس کے ساتھ دوسری بیماریاں لگی ہوئی ہوں. جیسے فار ایگزامپل ڈائبٹیز یعنی کہ ذیابیطیز نمبر 1 ریزن ہے. نمبر 2 اسموکر ہے اگر کوئی. نمبر 3 اس کو منی اسٹروک ہوا ہے. یا نمبر 4 کچھ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے بیس کے اوپر پتہ چلے کہ ٹارگیٹ آرگن ڈیمیج تو نہیں ہوئے ہیں. اچھا. ٹارگیٹ آرگن ڈیمیج ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ نے ای کے جی کیا اور اس میں آتا ہے کہ اگر ہارٹ کے مسلز تھک یا موٹے ہو گئے. جی جی جی. کڈنی فنکشن ٹیسٹ کیا اس میں پتہ چلا کہ کریاٹینین بڑھی ہوئی ہے. اچھا. یا آپ آنکھ چیک کرانے گئے اور پتہ چلا کہ وہاں پہ پیچھے آپ کی آرٹریاں موٹی ہو گئی ہیں. جی جی جی. تو پھر نمبر کیوں نہ آپ کا 140 90 ہی ہو, لیکن اگر یہ چینجز آ جاتی ہیں تو آپ کو ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دینی چاہیے. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ جو آپ نے چینجز بتائیں ایسی کوئی چینجز نہیں ہیں نہیں اور بلڈ پریشر کے علاوہ باقی مریض کے اندر کوئی اور علامات نہیں ہیں, کوئی اور بیماری نہیں ہے, تو آپ 140 90 پہ دوا نہیں شروع کریں گے. پہلی دفعہ میں نہیں, پہلی دفعہ میں نہیں کریں گے. اس کو لیکن اگر دوسری جو ساری چیزیں آپ نے بتائیں یہ ہیں تو آپ پہلی دفعے میں ہی دوا جو ہے وہ شروع کر دیں گے. اکارڈنگ ٹو دا گائیڈ لائنس آف JNC7 جو ہائپر ٹینشن سوسائٹی ہے, جی جی, اس کے حساب سے اگر ٹارگیٹ آرگن ڈیمیج ہو گیا ہے تو آپ کو ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دینی ہے. ورنہ آپ اس کو 140 90 پہ 2 دفعہ اور چیک کریں اور اس کو تنبیہ کریں کہ بھائی احتیاط کرو. اگر احتیاط سے نیچے آ جاتا ہے, موسٹ کامن ریزن سالٹ. ہمارے یہاں کھانوں میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے. میں سمپل طریقے سے مریض کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کھانے میں 1 چمچ آپ سالٹ ڈالتے ہیں تو آدھی چمچ ڈال دیں, اور جو سالٹ شیکرز ہوتے ہیں ٹیبل پہ اس کو ہٹا دیں. جی جی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 140 90 کے اوپر اگر 3 دفعے آپ کے کلینک میں بلڈ پریشر بڑھا ہوا آئے گا تو پھر دوا جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے. آج کل بہت سی دوائیں مارکیٹ میں موجود ہیں, تو کیا آپ کسی خاص دوا کو ترجیح دیتے ہیں, اور دواؤں کے استعمال کے وقت جو ہے آپ کیا چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ عمر ہے جیسے, اور جینڈر ہے یعنی کہ عورت ہیں مرد ہیں, کیا ایسی کوئی ترجیحات بھی ہوتی ہیں جو ہمیں دینی پڑتی ہیں دواؤں کو استعمال کروانے سے پہلے؟ بالکل, آپ کو خیال رکھنا چاہیے. جیسے اگر فرض کریں بلڈ پریشر کا مریض ہے اور اس کو ڈائبٹیز ہے یعنی شوگر ہے, تو دیر آر سرٹین میڈیسنز جو کہ بہتر ہے نہ صرف بلڈ پریشر کے لیے بلکہ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو پہلے شوگر تھا بعد میں بلڈ پریشر ہوا. جی جی. کیونکہ شوگر جو ہے آپ کی کڈنی کو افیکٹ کرتی ہے. جب کڈنی کی آرٹری نیرو ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. تو جب یہاں پہ, اور آپ تو پریکٹس میں کرتی ہیں, کہ پریونشن یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض کو آٹومیٹکلی اگر پروٹین زیادہ نکلتا ہے پیشاب میں تو تھوڑی سی اسمال ڈوز آف بلڈ پریشر کی میڈیسن دے دینی چاہیے تاکہ وہ کڈنی کو پروٹیکٹ کرے. اچھا, یہی وجہ ہے کہ جو بہت سے مریضوں کو جب ہم شوگر کے مریضوں کو وہ پروٹیکٹیو میڈیسن شروع کرتے ہیں تو وہ آپ پوچھتے ہیں کہ تو بلڈ پریشر کی دوا آپ کیوں دے رہے ہیں, اور میرے خیال میں ان کے کامن نام انالپرل, اور یہ ڈائیوان وغیرہ, یہ کوزارٹین. جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے ڈائبٹیز ہے تو آپ یہ والی دوا, یہ گروپ آپ سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو ہارٹ کی کنڈیشن ہے, جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے یا کوئی پہلے اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں, تو پھر بیٹا بلاکرز کو آپ پریفر کریں گے, کیونکہ بیٹا بلاکرز میں ایٹینولول, میٹوپرولول, ٹوپرول, چونکہ یہ جو ہے آپ کو اسکیمک یعنی کہ چیسٹ پین کو بھی پریونٹ کرتی ہے اور پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے. اس میں بھی ایک کنفیوژن ہوتا ہے بہت سارے مریضوں کو, وہ مجھ سے آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا پریشر تو ٹھیک ہے, آپ یہ دوا کیوں دے رہے ہیں؟ تو ان کو پھر سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ دوا صرف پریشر کو ہم نہیں ٹریٹ کر رہے بلکہ آپ کے ہارٹ کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ وہ یوز کریں گے. تو ڈپینڈ کہ کیا کنڈیشن ہے. اگر صرف کسی کو بلڈ پریشر ہی ہے صرف, تو پھر آپ پریفر کریں کہ اس کو ونس اے ڈے دوا دیں, کیونکہ کمپلائنس میجر ایشو ہو جاتا ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ دوا کھانا مشکل ہے. بہت سارے ہمارے کمیونٹی کے لوگ بہت ساری جاب کرتے ہیں, اس میں پریشان رہتے ہیں, تو آپ ان کو کہیں کہ بھئی 3 دفعہ کھانا ہے تو وہ تو نہیں کھا سکیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو ونس اے ڈے ڈوز پہ میں رکھتا ہوں تاکہ ان کی کمپلائنس بڑھے. پھر بہت اچھی بات ہے, بہت سارے طریقے بھی ہوتے ہیں سمجھانے کے, جیسے بہت سارے لوگ. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور یہ آپ بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں, دواؤں کے بارے میں ہمارے مریض بہت پریشان رہتے ہیں, تو ہم اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. آئیے ہمارے سوالات جو ہم ڈاکٹر سعید صدیقی صاحب کے ساتھ کر رہے تھے جاری رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم
دواؤں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر سعید یہ بتا رہے تھے کہ کون سی دوا کس خاص مریض کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ بیٹا بلاکر کے بارے میں بتا رہے تھے, آگے اور کچھ بتائیے اس بارے میں. تو بیٹا بلاکر میں پریفر کرتا ہوں, جیسے اگر مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا ہارٹ کی کنڈیشن ہے اور ان کو انجائنل سمٹمز بھی ہو رہے ہیں تو ان میں وہ افیکٹو ہوتی ہے. اچھا. دوسری تھرڈ کلاس ایف گروپ ہے کیلشیم چینل بلاکر. جی 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 ہاں. تو کیلشیم چینل بلاکر میں جیسے کسی کو ہلکا سا بلڈ پریشر ہے اور بہت ساری ادر ایلمنٹس نہیں ہے تو ایملوڈپین اس گروپ میں ہے, نارویسٹ جسے کہتے ہیں وہ 5 ملی گرام ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. 10 ملی گرام میں صرف یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ ان کے پیروں میں سوجن ہو جاتی ہے. جی جی. تو اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے. اگر کسی کو ایزما ہے یعنی کہ دمہ یا ایمفیسیما ہے تو اس کے لیے یہ گروپ اچھا ہے. اس کے لیے یہ گروپ اچھا ہے, لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہارٹ فیلئر کے سمٹمز نہیں ہو. اچھا جی. کیونکہ کیلشیم چینل بلاکر ہارٹ فیلئر میں وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پیروں پہ سویلنگ وغیرہ آ جاتی ہے, تو 5 ملی گرام پہ اگر کنٹرول ہے تو ویل اینڈ گڈ, لائک ایک سنگل ڈوز پہ وہ اچھی طرح کنٹرول ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بعض لوگوں کو آپ 2 3 4 5 قسم کی دوائیں دے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا. ایسی صورت میں جسے ہم ملیگننٹ ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, آپ کون سی دوا جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, کون سی دوا آپ پریفر کرتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ 3 دواؤں سے زیادہ دوائیں استعمال کریں جی تو میک شور کریں کہ کڈنی کی آرٹریز تو بند نہیں ہو گئی ہیں. اچھا. تو اس کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ ڈاپلر رینل سونوگرام نہیں بلکہ ڈاپلر رینل آرٹری سونوگرام, جس میں آرٹریز کی جو کڈنیز کی آرٹری ہوتی ہیں ان میں ویلاسٹیز کو میجر کیا جاتا ہے. اچھا جی. اور ہم اوپر سے تو دوائیں دے رہے ہیں لیکن اگر نیچے وہ بلاک ہے جی تو نو میٹر ہاؤ کیسے ٹریٹ کروں میں وہ نہیں ہوگا. تو جب بھی آپ 3 دواؤں سے اوپر جائیں جی تو میک شور کریں کہ نمبر 1 کہ پیشنٹ دوا لے رہا ہے یا نہیں لے رہا جی, ہے. یہ سب سے پہلے. نمبر 2 اگر لے رہا ہے اور ڈائبٹیز بھی ہے تو پھر آپ اس کی کڈنیز چیک کریں. اچھا. اینڈ دین یو کین اسٹارٹ. آئی ول رادر پریفر کہ میں ایک دوا کو میکسیمم ڈوز پہ لے جاتا ہوں, جی جی. دین ایڈنگ 10 ملی گرامز آف ون اینڈ 5 ملی گرام آف اندر, بیکاز کمپلائنس پھر ایشو ہوتا ہے. جتنی دوا زیادہ بڑھے گی جی اس کا کمپلائنس کم سے کم ہوتا جاتا ہے. یعنی کہ مریض جو ہے نا 2 3 دوائیں کھانا پسند نہیں کرتے. لیکن ڈاکٹر سعید آج کی نئی ریسرچ تو یہ ہے کہ جو ہے اگر مطلب مختلف دوائیں اسمال ڈوزز میں دی جائیں تو اس سے ان کے سائیڈ افیکٹس کم ہوتے ہیں. لیکن وہی بات آپ کی کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ زیادہ دوائیں دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ بوتلوں کی بوتل بڑھتی ہے تو بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے. تو آپ کی یعنی کہ ہمیں اپنی کمیونٹی میں اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم ان کی سائیکالوجی کے لحاظ سے چڑھیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کی کامن تھنگس کامن, لائک اگر ان کا انزائٹی لیول بہت ہائی ہے, کسی کی جاب نہیں ہے بیچارے کی, کوئی خاندانی طور پہ پریشان ہے, کوئی سو ہی نہیں پا رہا ہے, جی جی تو پریشر تو ہائی ہونا ہے. جی جی. سو وی ہیو ٹو کم ٹو دیئر لیول. ڈاکٹر تو ہمیں, لیکن اگر ہم ان کی لیول پہ آ کے ان سے بات کریں, 5 منٹ ایکسٹرا اسپینڈ کر لیں تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی بتاتا ہے جو کہ وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا ہے. جی جی بالکل صحیح. اس سے آٹومیٹکلی بہت فرق پڑ جاتا ہے. جی اچھا. ڈاکٹر سعید آپ کا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی بیماری دل پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے, یا اور جو دوسرے جسم کے اعضاء ہیں ان پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے, اور کون سے اعضاء ہیں جو بلڈ پریشر کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ میجورٹی لوگوں کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چیسٹ پین یعنی کہ دل میں جب درد ہو تبھی ہارٹ اٹیک ہے, اور یہ ٹوٹلی مس کنسیپشن ہے. موسٹ کامن سمٹم جو پیشنٹ اکراس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں. اچھا. ہم 4 بلاک چلتے ہیں, ہماری سانس پھول جاتی ہے. ہم ایک سیڑھی اوپر چڑھتے ہیں, ہمیں بیچ میں رکنا پڑتا ہے سانس لینے کے لیے. تو اس کا سمپل میں ایک ماڈل لایا ہوں کہ یہ ہارٹ کے ماڈلز ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ یہ ہارٹ کے دیکھیں آپ مسلس کتنے تھک ہو گئے ہیں. جی جی جی. دس از دا سائن آف ہائپرٹینسو ہارٹ ڈیزیز, یعنی کہ بلڈ پریشر جیسے آپ نے سمجھایا کہ آرٹریز کے اندر آپ پریشر میجر کر رہی ہیں, تو وہ پریشر یہاں پہ ہے جی, کیونکہ یہ اورٹا اوپر جا رہی ہے. جب پریشر یہاں بڑھا ہوا ہوگا تو ہارٹ تو اسکویز کرے گا. جی ہاں, جتنا میں پریشر ڈالوں گا پہلے کیا ہوگا, یہ موٹا ہو جائے گا, تھک ہوگا, کام کرنے کی کوشش کرے گا, کرتے وہ اس کے مسلس جو ہے وہ ہائپرٹرافک ہو جائیں گے. جب اس اسٹیج سے یہ گزر جائے گا بیچارہ تو پھر یہ ڈائلیٹڈ ہو جائے گا, یعنی کہ یہ سائن ہے ہارٹ فیلئر کا. اچھا. حالانکہ یہاں پہ ہارٹ اسٹرانگلی بیٹ کر رہا ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ والیوم کم ہے تو آپ کی سانس پھولنے لگتی ہے. جی اچھا. بہت سی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں, پریشر آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے, لیکن اسے کہیں کہ
بس پکڑ کے دوڑتا ہوں تو میری سانس پھول جاتی ہے, اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ایکسلریٹ کر جاتا ہے. اچھا, تو اس کو آپ ٹریڈ مل پہ چلا کے دیکھیں, اگر وہ کنونس نہیں ہوتا ہے آپ سے تو آپ اس سے کہیں ٹھیک ہے آپ آئیے میرے آفس میں پلین ٹریڈ مل پہ چلائیں. اس کا جو بلڈ پریشر رسپانس ہوگا اگر وہ 180 چلا گیا اور وہ سانس پھول گئی, جس کا مطلب ہے اس کو پریشر ہے اینڈ وی نیڈ ٹو ٹریٹ دیم. تو اس کا مطلب یہ کہ بلڈ پریشر سب سے پہلے دل پہ اثر ڈالتا ہے. ناٹ نیسسریلی, میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آنکھ سے برین سے لے کے آپ کے لیگ تک پہ بلڈ پریشر اثر کرتا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے ہر آرگن جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. جیسے آنکھ کے اندر جیسے ڈائبٹیز پرولیفریٹو ریٹینوپیتھی کرتی ہے, جی, اسی طرح سے بلڈ پریشر بھی آپ کی جو آرٹریز ہے ان کو بلیڈنگ کرا دیتا ہے. اچھا, جو آنکھ کے اندر جو آرٹریز ہوتی ہیں, پردے پہ جو آرٹریز ہوتی ہیں. بالکل. برین ہیمریج کس لیے ہوتا ہے؟ ایکسل بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, اچانک ہی شوٹ کیا, بلیڈ کر گیا برین میں, ناک سے خون آ جانا. جی, پریشر ہائی کرتا ہے, اگر برین کے اندر پریشر بڑھ گیا ہے تو اس کو تو کوئی جگہ نہیں ملے گی, جی ہاں, وہ ناک سے خون آ جاتا ہے. جی جی, آپ کی ہارٹ آ گیا یہاں پہ, ہارٹ میں چینجز آ جاتی ہیں, جی ہاں, پھر آپ کی کڈنی آ جاتی ہے. اچھا, نمبر 1 ریزن فار ڈائلسس ان دا ورلڈ از ڈائبٹیز. جی ہاں, نمبر 2 از ہائپرٹینشن, بلڈ پریشر. جی جی, پھر آپ کی پیریفرل سرکولیشن امپیئر کرنے لگتا ہے. تو آلموسٹ اٹ افیکٹ ایوری سنگل آرگن, یعنی کہ ہر عضو جو ہے وہ ہر آرگن جو ہے افیکٹڈ ہوتا ہے. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا بلڈ پریشر جیسے یہ سائلنٹ کلر ہے اور بہت سی دفعے جو ہے مریض کو اس وقت تک نہیں پتہ چلتا جب تک کہ وہ ڈاکٹر کے آفس نہیں جاتا, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے کمیونٹی کے لوگ یا ہمارے جو ایشین جو سائیکالوجی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس تو اس وقت تک نہیں جانا چاہیے جب تک کچھ بہت زیادہ ہی حالات نہ خراب ہو جائیں. تو کیا آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک خاص ایج کے بعد جیسے 40 کے بعد یا 35 کے بعد گھر میں بلڈ پریشر کی مشین رکھی جائے اور اس کو گھر میں ہی چیک کیا جائے, یا آپ یہ ریکمینڈ کریں گے کہ عام طور پہ ہر کسی کو, ایک ایڈلٹ کو سال میں ایک بار اپنا فزیکل ضرور کرانا چاہیے؟ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں آپ کی دوسری بات سے زیادہ اتفاق کروں گا کہ ان کو ایک دفعہ سال میں اگر ڈاکٹر کے یہاں جانے کی سہولت ہے اور ڈاکٹر کے پاس ایکسیس ہے تو فزیکل ڈیفینیٹلی کرائیں. یہاں پہ یہ سہولت ہے, اگر جس کے پاس بھی اگر وہ نہیں اویل کرتا تو مطلب آسکنگ فار ٹربل ہے, مطلب ہے کہ آپ بیل مجھے مار. تو اگر بلڈ ڈاکٹر کے پاس ایکسیس ہے, زبان کا بھی یہاں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اب اتنے پاکستانی ڈاکٹرز ماشاء اللہ سے اویلیبل ہیں, ہر جگہ ہیں, اگر سمجھا نہیں سکتے تو جا کے دکھا لیں. خاص طور پہ میرے خیال سے عورتیں ہماری کمیونٹی کی میرے ایکسپیرینس میں انڈر ٹریٹڈ ہیں. وہ بیچاری دن بھر یا تو کام کرتی رہیں گی, پھر وہ شوہر کے لیے روٹی بنائیں گی اور پھر بیچاری سو جاتی ہیں. جی جی, نہ تو وہ دوا لے پاتی ہیں ٹائم پہ, نہ ان کے پاس کوئی ایگزٹ ہے. جی, تو میں تو ان کو صرف یہ سمجھاتا ہوں کہ تھوڑا سا آدھا گھنٹہ آپ اپنے لیے لگائیں, بی سیلفش فار 30 minutes اینڈ اسپینڈ ٹائم آن یور سیلف, اور باہر نکل کے صرف ٹہلنے چلی جائیں, چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول جائیں جی جی, کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا نا تھوڑا سا انگزائٹی لیول کم ہو جاتا ہے, اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو فرسٹ آئی تھنک جو ایٹماسفیئر اگر آپ اس میں تھوڑا سا کام کریں تو کافی فرق پڑتا ہے. تو آئی ایگری ود یو. تو آپ یہ کہ جو گھر میں, اور میں نے یہ بھی بہت سی دفعہ دیکھا ہے کہ گھر میں جو مشینیں ہوتی ہیں وہ صحیح سے ڈیجیٹل جو مشینیں ہوتی ہیں وہ ایک تو صحیح ریڈنگ نہیں دیتی, پھر اس کے بعد اس کو دیکھ کے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, مریض بھی پریشان ہوتا ہے, فیملی بھی پریشان ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سال میں ایک بار ضرور چیک کرائیں, اور اگر جو ہے بلڈ پریشر آپ کا پہلی دفعے میں ہائی آیا تو میں تو اپنے مریضوں کو رائٹ اوے ودن 2 weeks کے بعد 2 وزٹس کرواتی ہوں, اور اگر 3 دفعے جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا دوا جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے. ڈاکٹر سعید آپ ایک کارڈیالوجسٹ ہیں, یہ بتائیے کہ جو مریض بی پی یعنی بلڈ پریشر کے مرض کے شکار ہوتے ہیں ان کو ایک ہارٹ کے ڈاکٹر کے بعد پاس کتنی دفعے جانا چاہیے؟ سال میں 2 دفعے, سال میں 1 دفعے, یا کبھی نہیں؟ نہیں, بلڈ پریشر تو اگر جیسے ایک دفعہ آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے جی جی, اور وہ جیسے میں نے کہا کہ کامن سمٹم جو میری ایکسپیرینس میں رہا ہے وہ چیسٹ پین سے زیادہ وہ لوگ کمپلین کرتے ہیں شارٹنس آف بریتھ اینڈ فٹیگ. تو آپ نے اگر ایک دفعہ دیکھ لیا, میں نے جیسے دیکھ لیا, اور اس کا اسٹریس ٹیسٹ نارمل ہے اور ایکو نارمل ہے, تو دے شوڈ فالو اپنے ریگولر ڈاکٹر کے پاس. اگر وہاں پہ چیزیں چینج ہوئیں, EKG چینج ہو گیا, وہ سمٹومیٹک ہو گیا, کہتے جی میں 2 بلاک ہی نہیں چل سکتا, میں کام ہی نہیں کر سکتا, تو تھنگس کین چینج, دین دے شوڈ کنسلٹ دیئر کارڈیالوجسٹ. لیکن اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور کوئی اسٹینٹ ڈل گئے ہیں یا ڈیفیبریلیٹر لگا ہوا ہے, اگر اور ادر چیزیں ہوئی ہیں, تب ان کو جو بھی اس کی ریکمنڈیشن ہے کارڈیالوجسٹ کی, مے بی 4 مہینے پہ 6 مہینے جو بھی وہ کہہ رہا ہے, ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ کو دیکھا ہے اس نے,
اس کے حساب سے اس کو فالو کرنا چاہیے. کوئی اسٹینڈرڈ رول میں نہیں بنا سکتا کہ کس ہو سکتا ہے کوئی مریض 1 سال کے بعد مجھے دکھاتا ہے جس کی بائی پاس ہوئی ہے, کوئی مریض 4 مہینے پہ دکھا رہا ہوتا ہے کیونکہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. آئی نو نہیں, لیکن جیسے میں یہ بات نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے وہ مریض جن کو صرف بلڈ پریشر کی بیماری ہے لیکن ابھی ان کا ہارٹ افیکٹڈ نہیں ہوا, تو میں خود اپنے طور پہ یہ ریکمینڈ کرتی ہوں, اور آپ بھی اس پہ ایگری کریں گے, کہ میں اپنے مریضوں کو سال میں 1 بار ضرور ہارٹ کا پورا فل چیک اپ کرواتی ہوں, جس میں کہ ان کا پورا ای کے جی ہوتا ہے, ایکو ہوتا ہے, ایکو جو کہ ہارٹ کا سونو ہوتا ہے, جس میں کہ جو خون کس طرح جا رہا ہے اور اس کی دیوار کی تھکنس کو ہم ناپتے ہیں, اور ایک سمپل اسٹریس ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے نہیں, میں؟ آئی ایگری ود یو. جیسے کہ اٹ آل ڈیپینڈ ہے کہ آپ پرائمری کیئر ہو. آپ نے دیکھا کہ بھائی مریض سمٹومیٹک ہے, اگر ہم نمبرز تو نہیں ٹریٹ کریں, ہم پیشنٹ کی سمٹمس کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں نا. جی جی. تو نمبر اگر کنٹرول میں ہے لیکن پیشنٹ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میں چل ہی نہیں پاتا, تو پھر ڈیفینیٹلی کرانا چاہیے. جی جی. گائیڈ لائنس کے حساب سے ہر سال کوئی ضروری نہیں ہے. جی اٹ آل ڈیپینڈ اپان یور سمٹمس. اچھا. اگر ڈائبٹک ہیں جیسے یہ ہیں, تو ڈائبٹیز کے مریضوں کو چیسٹ پین نہیں ہوتا, وچ از ویل نون, کیونکہ ان کی جو نروز اینڈنگز ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو سینسیشن آف دا پین از لیس. ان ہر کیس آئی ول پریفر ونس اے ایئر. اچھا. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر سعید کہ بلڈ پریشر کے علاوہ دوسری بیماریاں جو ہوتی ہیں, جیسے ہائی کولیسٹرول ایک بہت اہم بیماری ہے, اور ذیابیطیس ہے, تو کیا بلڈ پریشر اور جب یہ دوسری بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ مریض کے اوپر کس طرح کے اثرات کرتی ہیں, اور کس طرح جو ہے دوسرے اعضاء کیا زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ دوسری بیماریوں کے ساتھ مل کر بلڈ پریشر کیا کیا خرابیاں پیدا کرتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ بلڈ پریشر کو ہم کہاں میجر کرتے ہیں؟ جی جی. آرٹریز کے اندر میجر کرتے ہیں. جی جی. تو اگر یہ میری آرٹری کی تھکنس ہے, لیکن یہ جو یلو لائن ہے یہ کولیسٹرول ہے, تو اگر میں کولیسٹرول کو ڈپازٹ کرتا رہا ہوں تو میں آرٹریز کو کیا کر رہا ہوں؟ نیرو کر رہا ہوں. تو بلڈ پریشر اور بڑھ رہا ہے, اور بڑھے گا. اچھا. تو جتنا میں نیرو کروں گا آرٹری کی تھکنس کم ہوتی جائے گی اور پریشر اس میں بڑھتا جائے گا. پلس ایز وی گرو, ہم جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہوتی ہے آرٹریز ہماری کیلسیفائڈ ہو رہی ہوتی ہیں. جی. جب کیلسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھک ہو رہی ہوتی ہے, موٹی ہو رہی ہے, جو میں نے بتایا کہ شروع میں آپ نے 90% لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو جب وہ تھک ہوگی, کولیسٹرول ڈپازٹ ہوگا, شوگر ہوگا, تو وہ تو بیچاری نیرو ہو گئی. تو ڈیفینیٹلی آپ کا پریشر زیادہ ہوگا اور کنٹرول سے باہر ہوگا. اسی لیے جب وہ گائیڈ لائنز ہیں آپ کی کہ اگر بلڈ پریشر کا نمبر 140 یا 90 ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کو منی اسٹروک یا ڈائبٹیز ہے یا کڈنی فنکشن امپیئرڈ ہے یا ای کے جی میں تھکنس آ گئی ہے, تو پھر آپ کو ٹریٹمنٹ 130-90 پہ شروع کر دینی چاہیے, 140 کا ویٹ نہیں کرنا. اور ایسے ان تمام بیماریوں کے ساتھ جو بلڈ پریشر ہے وہ 120-80 پہ مینٹین کرنا ہے. 120-80 سے کم ہونا چاہیے. بالکل. اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر جو جتنے بھی مضر اثرات ہیں ان کے جو ہے زیادہ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ جو ساری فالج کا اثر اور پھر بلائنڈنس اور کڈنی ڈیمیج یہ سب کچھ بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بہت اہم ان کو مطلب سمجھنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے کہ دوسری بیماریاں اگر ساتھ ہیں تو بلڈ پریشر کو 120-80 سے نیچے رکھیں. بالکل. اور اگر سمپلی کوئی اور بیماری نہیں ہے تو 45 کی عمر کے بعد یا 40 کی عمر کے بعد اگر 140-90 بھی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, آپ یہ صحیح کہا میں ڈاکٹر جی. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل کی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے تو اس میں کیا دواؤں کے علاوہ کوئی اور طریقے ہیں جن سے ہم بلڈ پریشر کنٹرول کر سکیں؟ جیسے کہ ہمارے لوگ دوائیں نہیں کھانا چاہتے, تو یہ آپ بتائیے کوئی ایسی چیز آج کل ہے, کوئی پمپ وغیرہ یا کوئی اینی تھنگ نیو؟ مجھے میں تو اکراس نہیں آیا کوئی ایسی چیز جس سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے پمپ لگا کے. میرے خیال سے وہ زیادہ مشکل ہے مریض کے لیے کہ وہ پمپ لگا کے ٹھیک کرے. لیکن جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے وہ سیلولر لیول پہ ہو رہی ہے, یعنی کہ سیلولر فزیولوجی کے اوپر ہو رہی ہے. اچھا وہ کیا ہے ڈاکٹر؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آرٹریز کے اندر سیلز ہیں, اب اس کو کہتے ہیں اینجیوجینیسس. مطلب یہ کہ اب سیلز بن رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر سعید ہم کو پھر معاف کیجیے بریک پہ جانا پڑے گا. آپ ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتا رہے تھے, اور ناظرین پھر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آ کر پھر ہم یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بارے میں ڈاکٹر سعید سے سنیں گے. اسٹوڈیو میں دوبارہ خوش آمدید.
آئیے ڈاکٹر سعید سے نئی ریسرچ کے بارے میں سنتے ہیں. جی ڈاکٹر سعید، آپ ہمیں سیلولر لیول پہ کسی ریسرچ کے بارے میں بتا رہے تھے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ آج کل جو کام ہو رہا ہے کہ جیسے ہارٹ اٹیک کے اوپر خاص طور پہ، جو کہ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ کہ وہاں پہ بلڈ نہیں آ رہا. جی جی جب بلڈ نہیں آئے گا تو وہ آرگن کیا ہوگا؟ مر جائے گا. یعنی جی کہ ہاں جی ہاں بلڈ میں آکسیجن ہوتا ہے، جی جی آکسیجن زندہ رہنے کے لیے چاہیے، تو مسلس کو بھی آکسیجن چاہیے. جی جی تو جب اس میں خون نہیں آئے گا تو وہ مر جائے گا. تو نئی ریسرچ میں وہ سیلولر لیول پہ جا کے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ مایوکارڈیم کو ریجنریٹ کریں. اوہ اچھا اچھا. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جب وہ وہاں پہ ٹھیک کریں گے تو جب ہماری آرٹریز کیلسیفائڈ ہونے لگیں گی جی جی. تو اس کو پریونٹ کرنے سے بھی فائدہ پڑے گا. اوہ اچھا تو اچھا. اس میں ابھی کوئی کام ہو رہا ہے، لیکن چونکہ میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ بہت آگے نہیں جائے گی بات، ورنہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز بند ہو جائیں گی. اچھا یہ بھی ایک پولیٹکس ہے. تو یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی جو دوائیں ہیں بس وہی ٹھیک ہیں، اور دواؤں کے ساتھ آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ کھانے پینے کی کون سی احتیاطیں جو جب دواؤں کے ساتھ ملتی ہیں تو کس طرح مریض کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اور جیسے ابھی آپ ایک اور بات یہ کہہ رہے تھے ایکسرسائز اور پھر ٹینشن کو کم کرنا، تو اس بارے میں تھوڑا سا مریضوں کو بتا دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. مطلب چونکہ ہم امریکہ آ گئے، ہم سب جی جی بہت سارے لوگ آگے چلے گئے، بہت سارے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، کام کا لوڈ ہوتا ہے، جی بہت سارے لوگ آرام نہیں کر پاتے. سمپل یہ ہے کہ بھئی تھوڑا سا اپنے لیے آدھا گھنٹہ نکالیں. دیکھیں کام تو کرنا ہے سب نہیں ہے، جی ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ اگر آپ زندہ رہیں گے تو کام کریں گے. بالکل صحیح بات. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ہارٹ بلڈ پریشر ہو گیا، فالج ہو گیا، تو کون دیکھے گا آپ پھر کو؟ کیا کر سکتے ہیں. ہارٹ فیلئر ہو گیا تو وہ بھی کام گیا آپ کا. جی 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 تو کام آپ بے شک کریں، لیکن اس کے اندر آپ جیسے میں سمپل، کچھ میرے مریض کیب چلاتے ہیں، یا کچھ میرے مریض گروسری کا کام کرتے ہیں، یا کچھ مریض بہت نیک ہیں، نمازی ہیں، تو ان کو میں سمپل ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ شارٹیسٹ روٹ نہ ڈھونڈیں، جی اچھا. تھوڑا سا گھوم کے جائیں. جی جی تو اگر آپ 5 دفعہ جا رہے ہیں اور آپ 5 منٹ اگر ایکسٹرا چل رہی ہے تو آپ نے 25 منٹ دن کا چل لیا جس کا آپ کو پتہ نہیں تھا. جی جی آپ اگر کیب چلا کے گھر واپس آ رہے ہیں تو اپارٹمنٹ کے پاس ہی گاڑی نہ کھڑی کریں، 10 منٹ دور کھڑی کر دیں. یار اگر آپ ٹرین سے آ رہے ہیں، ایک اسٹیشن پہلے اتر جائیے. اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی تو کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑی سی ایکٹیویٹی آ گئی. جی جی تو آپ جیسے ہی گھر آتے ہیں، آپ نے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، آپ نے کھانا کھایا اور سو گئے. تو اس لیے اگر آپ گھر آنے سے پہلے ہی آپ تہیہ کر لیں کہ بھائی مجھے تھوڑا سا لمبا راستہ لے کے جانا ہے، جی اور اس میں بھی دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک باٹل پانی لے لیں، 2 منٹ ہلکے چلیں اور 2 منٹ تیز چلیں، جی پھر 2 منٹ ہلکے ہو جائیں. اور کوشش کریں کہ کھانے میں کاربس کو کم کریں، مطلب چاول، روٹی، جی سٹارچ. اس کو اگر آپ کم کریں گے تو بھی آپ کی اوبیسٹی یعنی کہ جو ویٹ بڑھنا ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ چھوٹی اور چھوٹی چیزیں. تیل اور نمک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نمک تو جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ سالٹ شیکرز ٹیبل پہ ہونے نہیں چاہیے. ہاں لیکن آج کل کی جو نئی ریسرچ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ بالکل ہی نمک نہ ڈالیں، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہلکا نمک ڈالنا ہاں چاہیے. دیکھیں کوئی چیز بھی میں اگر اسٹرک کر دوں گا آپ کے لیے تو آپ ریبل کریں گے. جی ہاں تو اس لیے اگر آپ ماڈریشن پہ چلے جائیں، یا سمپل سی میری بعض لوگوں کی ایڈوائز ہوتی ہے کہ جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ جو بہت سارے لوگ فوڈ خریدتے ہیں جی جی کہ بھائی 1 پورشن کھانا چاہیے. تو میں تو ان کو مریضوں کو سمجھاتا ہوں بھائی ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ 1/3 کھانا کھاؤ، جی ہاں چھوڑ دو، یہاں تک نہ کھاؤ. جی جی تو ہم لوگ دیکھیں وہ انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، اور اب یہ لوگ اس پہ کھانا بیچ رہے ہیں کہ آپ کو پورشن میں کھلاتے ہیں. جی جی تو حضرت وسلم تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم 1/3 نہیں کھاؤ. جی 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 اگر آپ لیس 3 اسپون آپ اپنا فوڈ نہیں کھائیں گے، یو آر ناٹ گونا ڈائی. جی ہاں بالکل صحیح بات. تو تھوڑا سا کنٹرول کھانے پہ، تھوڑا سا کنٹرول کھانا بنانے پہ، تھوڑا سا واکنگ، دیز تھنگز ول ایلیمینیٹ یور میڈیسن. جی تو پھر میڈیسن پہ آپ کا انحصار کم ہو جائے گا. اچھا جی بالکل صحیح. اور بلکہ ڈاکٹر سعید میں نے تو بہت یہ دیکھا ہے کہ آج کل میرے اپنے خود پیشنٹ پہ جو میں نے اپنی ریسرچ کی ہے کہ اگر میں اپنے ایک کسی مریض کا جس کو صرف بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اگر میں اس کو کسی طرح اس کو کنونس کر لیتی ہوں اور وہ 20 پاؤنڈ وزن کم کر لیتا ہے تو اس کی دوا چھٹ جاتی ہے. بالکل. تو دس از لائک اگر وزن کم کر لیں، اور جو آج کل یہ جو باڈی ماس انڈیکس ہے، یعنی کہ آپ کا جو باڈی ماس انڈیکس ہے وہ ایوریج ہو یا 25 سے جو ہے کم ہو، یا 20 اور 25 کے درمیان ہو، تو بھی میرے خیال میں ان تمام بیماریوں سے آسانی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر سعید ایک اور آج کل نئی بیماری جسے ہم سلیپ ایپنیا سنڈروم کہتے ہیں، اور جو کہ جسے میں کہوں گی خراٹوں کی بیماری بہت کامن ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خراٹے لے رہے ہیں، لیکن خراٹوں کے دوران سانس جو ہے وہ رک جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن نہیں ملتی اور مریض گھبرا کے اٹھتا ہے، پھر دوبارہ سو جاتا ہے.
اور یہ بات ہے کہ یہ بیماری بھی بلڈ پریشر کی باعث بن رہی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں میں نے جیسے شروع میں ہی کہا کہ انزائٹی اور لیک آف سلیپ، ایون دو کہ ہم جو خراٹے والے مریض ہوتے ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ ہم پوری رات سوئے ہیں، جی جی لیکن جب صبح آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی صبح اٹھتے ہو تو کیسا فیل کرتے ہو، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں پوری رات تو سویا ہوں لیکن صبح میرا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ خراٹے لیتے ہیں تو وہ آکسیجنیشن بلاک ہو جاتی ہے، تو برین کو آپ کی آکسیجنیشن نہیں جا رہی ہے تو آپ ڈیپ سلیپ میں نہیں جاتے ہو. تو ان سے آپ یہ پوچھیں خواب دیکھتے ہو، وہ کہیں گے ہم خواب نہیں دیکھتے، کیونکہ خواب جو ہے وہ اسٹیج 4 آف سلیپ میں جی ہوتا ہے، ڈیپ سلیپ میں آتے ہیں. جی جی تو ان کو خواب نہیں آتے کیونکہ وہ اتنی ڈیپ سلیپ میں بیچارے جا ہی نہیں پاتے. اچھا تو سب سے امپورٹنٹ یہی نا کہ تھوڑا تھوڑا ہر چیز کر لیں، ماڈریشن پہ آ جائیں، تھوڑی سی واکنگ، تھوڑا سا کھانا کم کھائیں جی جی اور تھوڑا سا بنانے میں احتیاط کر لیں. جی اور اگر آپ جب وزن بڑھ رہا ہو تو 10-15 پاؤنڈ لوز کرنا آسان ہے، جی ہاں بالکل صحیح کہتے جب ایک دفعہ 50-60 پاؤنڈ بڑھ تو جائے پھر اس کو کم پھر تو بہت ہی اور مشکل یہ کام جو خراٹے جو ہے نا وزن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور یہ سلیپ ایپنیا ہے. سے اسی لیے کہتے ہیں اس کو obstructive sleep apnea. سگریٹ نوشی اور بلڈ پریشر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری کمیونٹی ابھی تک سگریٹ کے پیچھے بہت پڑی ہوتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سگریٹ تو بہت ہی مطلب میں تو دن بھر کام ہی یہی کرتا ہوں، تو سگریٹ از دا نمبر 1 کلر. اینڈ سگریٹ کو آپ سائلنٹ کلر ہی کہتے ہیں کیونکہ نہ صرف ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، اسٹروک، کینسر، جی بالکل صحیح کہتے سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کا سمپل یہ ہے کہ جو یہ آرٹریز آپ کی جب تھکنڈ اینڈ کیلسیفائڈ ہوتی ہیں نا، جی 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 یہ ایسی ہو گئی اور اس میں کوئی چھوٹا سا پلیک ہے فرض کیجئے جی جی جو کہ ایسے موو کر رہا ہے، تو سگریٹ اٹ سیلف تو اسٹروک نہیں کرے گا لیکن وہ جو لائننگ ہے اس کو ویک کر دیتا ہے. جب وہ لائننگ ویک ہو جائے گی تو اس کو وہ ہولڈ نہیں کر پاتا پلیک کو، بلیک کو ہولڈ نہیں کر پاتا، وہ نکل جاتا ہے اور کہیں اور جا کے یا تو فالج کرتا ہے یا ہارٹ اٹیک کر دیتا ہے. تو سگریٹ نوشی از لائک سگریٹ از جسٹ ڈینجرس ان مائی اوپینین. جی آپ کے میرے اپنے مطلب پیشنٹ جو پول میں تقریباً 30% سے زیادہ جو مرد ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں، عورتیں تو خیر بالکل نہیں پیتی، شکر ہے ہمارے. آپ بتائیے کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بلکہ میرے کچھ مریض ہیں جو کہ بیچاروں کی بائی پاس ہو چکی ہے، اینجیوپلاسٹیز اس کے بعد ہو چکی ہیں، پھر بھی سگریٹ نہیں چھوٹتی نہیں. مطلب بیچارے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کسی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، جیسے ہی ٹینشن میں آتے ہیں کہتے ہیں سگریٹ شروع کر دیتے ہیں. اچھا بہت سے جو مریض ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سگریٹ نہیں پیتے تو ہمیں زیادہ ٹینشن ہو جاتا ہے اور ہمارا زیادہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. کیونکہ وہ انزائٹی لیول ہے نا. جی جی دیکھیں ہر چیز کا ایک ایگزٹ ہے، سگریٹ ان کو ایگزٹ دے رہی ہے، جی اسٹریس ریلیفر ہے نا. وہ سمجھتے ہیں، مطلب ان کو چاہیے کہ اپنے اسٹریس کو کسی اور طرح ریلیف کریں تو بیٹر ہے رادر دین سگریٹ. تھوڑی ایکسرسائز کر لیں، تھوڑے اگر بہت سارے لوگ آپ افورڈ نہیں کر سکتے جم جانا، جسٹ ہیڈ اے پیئر آف اسنیکرز جی جی اور آپ واک پہ چلے جائیں. جی بالکل تو صحیح. یہ ٹف ہے چھوڑنا، ہمارے لیے کہنا آسان ہے لیکن جو ایک ڈبہ پیتا ہے اس کے لیے پوچھیں کہ بہت ٹف ہوتا ہے. پھر انوائرمنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے، کس انوائرمنٹ پہ آپ ہیں، وہاں 10 لوگ پی رہے ہیں آپ ایک نہیں پی رہے ہو تو بھی عادت پڑ جاتی تو ہے. یعنی کہ وہ صحبت بھی چھوڑنی چاہیے جہاں پہ لوگ ان کو بھی کنونس کریں کہ نہ ان پئیں. کو بھی کنونس کریں. ڈاکٹر سید آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ لوگ بہت سے یہ پوچھتے ہیں، میرے مریض بھی اور آپ کے مریض بھی، کہ ڈاکٹر صاحبہ اب تو بلڈ پریشر کی دوا کھا لی، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اب چھوڑ دوں دوا؟ نہیں اس بالکل کے نہیں. بارے میں آپ کیا اس کہیں کی وجہ یہ ہے کہ پریشر کنٹرول ہی دوا کی وجہ سے ہے. جی دوا آپ چھوڑیں گی وہ ریباؤنڈ کر جائے گا. اس کا میں سمپل سے ان سے ایک وعدہ لے لیتا ہوں کہ آپ 20 پاؤنڈ کم کر دو میں دوا بند کر دوں گا. بالکل یہ تو نہ وہ 20 پاؤنڈ کم ہوتے ہیں نہ دوا کم بند ہوتی ہے. لیکن یعنی کہ بلڈ پریشر جب نارمل ہو جائے تو بھی بلڈ پریشر کی دوا کو کھاتے رہنا چاہیے. اور ایک اور چیز میں آپ اسی ریفرنس میں بتانا چاہوں گی ہمارے مریضوں کو اس پروگرام کے توسط سے، کہ دوائیں ہمیشہ جسم میں کام کرنے کے لیے ٹائم لیتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا ایک ہفتے بعد پرفیکٹ ہو جائیں بالکل. اور جب کوئی دوا آپ چھوڑتے ہیں تو وہ بھی آپ کے جسم سے نکلنے میں ٹائم لیتی ہے. تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دوا چھوڑتے ہیں اور 1-2 ہفتے کے بعد بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر تو بالکل ٹھیک ہے اور دوا بھی چھوٹ گئی، اور بلڈ پریشر پھر چیک بھی نہیں کراتے، حالانکہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد بلڈ پریشر پھر شوٹ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ بات ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہے بلڈ پریشر کی دوا جب آپ کو ایک دفعہ ڈاکٹر دیتا ہے تو اس کے مشورے کے بغیر نہ بند کرنی چاہیے، نہ اس کی بڑھانا چاہیے، نہ کم کرنا چاہیے. اب انتخاب زہرا صاحبہ ہماری اسٹوڈیو میں ایک مریض کے حیثیت سے موجود ہیں، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے کچھ سوالات لے کر آئیے گا تاکہ یہ ہمارے مریضوں کو بھی ریپرزینٹ کر سکیں. تو آپ بتائیے آپ کے کیا سوالات ہیں؟ میرا پہلا سوال، آپ دونوں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہیں، کہ جو شخص ذیابطیس کا شکار ہے
سننے میں اور دیکھنے میں میرے یہی آیا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی وہ بلڈ پریشر کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر کا جو صرف بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو کبھی سننے میں نہیں آیا کہ وہ ذیابطیس کا بھی شکار ہے یا بلڈ شوگر کا تو آپ شکار یہ ہے. سوال تو پوچھیں. یہ پیرلل چلتے ہیں دونوں امراض، یا سگے بھائی بہن ہیں جو ایک ساتھ چل رہے ہیں دونوں مریض کے ساتھ ساتھ. جس کو ڈائبٹیز ہے اس کو بلڈ پریشر ہے. جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں ڈاکٹر صاحبہ کو بتایا کہ مجھے جیسے ہی ڈائگنوز ہوئی کہ میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں تو تھوڑے ہی عرصے میں بلڈ پریشر کی بھی پیشنٹ بن گئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے شروع میں جب گفتگو شروع کی تھی تو میں نے بتایا تھا جی کہ شوگر جو ہے وہ آپ کی کڈنی کی آرٹریز کو افیکٹ کرتی ہے، جی اور بلڈ پریشر جب ہوتا ہے تو وہاں سے 2 ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کڈنی سے. کڈنی سے. وہ اگر فلکچویٹ ہوتے ہیں، اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو مریض نہیں سمجھے گا، لیکن سمپل سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب پیشاب نکلتا ہے اس سے، اگر اس میں شوگر زیادہ ہوگی تو اس کی وال کو ڈیمیج کر دیتا ہے. جب اس کی وال کو ڈیمیج کرے گا کڈنی کی، تو اس میں جو ہارمونل میکینزم ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. اچھا. اس کی وجہ سے پریشر ہائی ہو جاتا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو ایک بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، لیکن کیا کریں کہ ہمیں وقت کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. پروگرام کا ٹائم اوور ہو چکا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری یہ پروگرام کو ہم اسی طرح آگے بھی لے کے چلتے رہیں، اور اسی طرح ہم اچھے سوالات کرتے رہیں. اور اگر آپ لوگ چاہیں کہ مجھے کوئی سوالات آپ ڈائریکٹ بھیج سکیں تو مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں batulmd@dr.com. تو پلیز اگر آپ میرے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے سوالات بھیجیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اپنے مہمانوں سے بھی ہم اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.